बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाज़रीन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्यारे गांव में शादी पे खाना तकसीम कैसे किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। चिकन पुलाव की 2 देगें मस्जिद के इस कोने में रख दी गई है और मस्जिद का सहन अब लोगों से भर गया है। कुछ ही देर बाद आए हुए लोगों में अब चावल तकसीम किए जाएंगे। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त है। बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई है। आए हुए मेहमानों में हर बार की तरह खाना तकसीम करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ मांगी जा रही है और दुआ के फ़ौरन बाद फिर आए हुए लोगों में खाना तकसीम किया जाएगा। सारे लोग दुआ अब मांग रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त को ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हुए लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा है। बहुत ही साफ़ और सुथरी डिशें हैं और उनमें चिकन पुलाव डाला जा रहा है। इस देग को मेरा जहाँ तक ख्याल है कि डबल किया गया है, बल्कि दोनों देगें डबल है, इसलिए इतनी ज़्यादा ये देगें भरी हुई हैं। सारे लड़के बड़े ही पुरजोश अंदाज में आए हुए मेहमानों में खाना तकसीम कर रहे हैं, यानी कि चावल तकसीम कर रहे हैं। चावलों की बड़ी ही प्यारी और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने आपको शायद पहले भी व्लॉग में बताया था जब खाना तैयार हो रहा था कि ये अल्लाह के पाक नाम की खैरात है। इसमें सलामी या मकामी ज़बान में जिसे हम नेंद्र कहते हैं वो नहीं ली जाएगी। गांव के 1-2 बंदों को लाइनों में खड़ा कर दिया गया है और वो एक एक करके सब लोगों के सामने ये डिशें चावलों से जो भरी हुई रखते जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा इंतज़ाम है। बहुत ही सीधी लाइनें बनाई गई हैं और एक ख़ास तरतीब के साथ आए हुए लोगों में, यानी कि आए हुए मेहमानों में चावल तकसीम किए जा रहे हैं। बस अब कुछ ही देर बाद सब लोगों में इंशाल्लाह चावल तकसीम कर दिए जाएंगे। ये आखिरी 2-3 लाइनें बाकी हैं। 1-2 लाइनों में खाना तकसीम हो गया है। अब हम दोबारा देग के बिल्कुल करीब आ गए हैं। हमारी गांव की शादियों में ज़्यादातर हमारे ये प्यारे भाई मोहम्मद इमरान ही देग से चावल या गोश्त निकाल कर डिशों प्लेटों में डालते हैं या तो फिर बर्तनों में खाना यही तकसीम करते हैं। वो दूसरी साइड में मोहम्मद बाकिर खड़े हुए हैं। यकीन करें मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे गांव की शादी का ये सादा माहौल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ना तो यहाँ पर कोई टेंट है, ना कैटरिंग का इंतज़ाम है, ना तो कोई टेबल और कुर्सियाँ हैं। बहुत ही सादा सा माहौल है। मस्जिद के वसी सहन में दरियाँ बिछाकर आए हुए मेहमानों को चावल दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि सब बड़े ही मज़े से प्यारो मोहब्बत के साथ चावल खा रहे हैं और आपस में गपशप भी कर रहे हैं। कई लोगों की डिशें खाली हो गई हैं, अब दोबारा इन्हें चावल दिए जा रहे हैं, यानी कि इनकी डिशें दोबारा फुल की जा रही हैं चावलों से। ओवरऑल यहाँ पे गांव की शादी का एक बहुत ही प्यारा सा माहौल है। हमारे प्यारे भाई भी आए हुए लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। ये बहुत ही मुख्तसर और सादा सी शादी है। ज़्यादातर लोगों को भी नहीं बुलाया गया। सिर्फ इर्द गिर्द के गांव वाले कुछ हमारे हमसाए हैं और अपनी गांव वाले हैं और कुछ दूल्हे के दोस्त अहबाब आए हुए हैं। चावलों से एक भरा हुआ टब और लाया गया है। वो पहली वाली देग अब ख़त्म होने वाली है। मस्जिद से बाहर जहाँ पे बरगद का पेड़ है उसके साथ हमारे प्यारे कज़न की दुकान है। पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। कज़न की दुकान के पीछे जो जगह खाली है वहाँ पे देगें पकाई गई थी। अब वहाँ से ये टब भर के ला रहे हैं। पहले 2 देगें डबल करके यानी कि 4 देगें लाई गई थी। अब वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब मज़े से शादी का खाना खा रहे हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। ये कुछ हमारे गांव के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं और लड़के सारे अब बड़ी ही मेहनत से काम कर रहे हैं। दरियों में जगह ज़रा कम है, शायद ये दोस्त इधर बैठ रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बहुत ही सादा, रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत शादी का माहौल है और खाना तकसीम करने का बहुत ही प्यारा सा माहौल दिखाई दे रहा है और सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश हैं। देगों में जो चावल थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब इस टब से निकालकर डिशों में चावल डाले जा रहे हैं। जिनके भी चावल ख़त्म होते हैं या जिनकी
ڈشوں میں چاول کم ہوتے ہیں انہیں دوبارہ چاول دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیارا سا انتظام ہے۔ کچھ لوگ کھانا کھا کر واپس جا رہے ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی اب آ رہے ہیں۔ لڑکے بہت زیادہ پرجوش ہیں اور بڑے ہی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ آئے ہوئے مہمانوں میں جتنے بھی نوجوان کھانا تقسیم کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اپنے گاؤں کے ہیں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ پیار و محبت اور اتفاق سدا برقرار رہے۔ تو میرے پیارے دوستو، الحمدللہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے یا تو پھر دولہے کے دوست احباب تھے اور اپنے گاؤں والے تھے، سب نے تقریباً کھانا کھا لیا ہے۔ اکثر لوگ اب مسجد کے صحن سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ جہاں بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے اور گاؤں کی بیٹھک ہے اور ہمارے پیارے کزن کی دکان ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ دریاں بھی اب خالی ہو گئی ہیں، کچھ نئے لوگ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یعنی کہ جن کو جب بھی ٹائم ملتا ہے وہ اپنے حساب سے آ رہے ہیں۔ خیر، اب ہم باہر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مسجد کے باہر کا ماحول کیسا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی سواریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، برگد کا پیڑ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا، بس کچھ ہمارے ہمسائے ہیں، ایک دو وہاں پر کاریں بھی دکھائی دے رہی ہیں، بلکہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ گاؤں کی نہری میں بھی پانی تھوڑا بہت بہہ رہا ہے۔ اوورآل یہاں کا ماحول بہت ہی پیارا اور زبردست ہے۔ گاؤں کی نہری کا پانی صاف اور شفاف دکھائی دے رہا ہے۔ اکثر لوگ دکان سے چیزیں بھی خرید رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں یا روٹی اور سالن، اس کے بعد بوتلیں یہاں پہ بہت زیادہ پی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مٹی سے ایک بھری ہوئی ٹرالی بھی جا رہی ہے، میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ ریت ہے۔ خیر، اب ہم آگے چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کزن کی دکان کا ماحول کیسا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ سیدھا دکان کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ سارے لوگ بوتلیں ہی پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا آپ کو اور مجھے بخوبی پتہ ہے کہ بوتلیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ بوتلیں پی رہے ہیں۔ کزن کی دکان کا ماحول بھی بہت پیارا اور خوبصورت ہے، کچھ روایتی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا یہاں پہ ننا منا بھانجا جوس پی رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ بوتلیں پی رہے ہیں اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب ہم دکان سے باہر چلیں گے۔ دکان سے باہر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اکثر لوگ اب اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے کچھ دیر بعد صاف ستھرا پانی پئیں، بوتلوں سے پرہیز کریں۔ یہ بوتلیں صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہمارے کزن بہت زیادہ مصروف ہے آج، کیونکہ آج شادی کا دن ہے، تو ان کے کسٹمر بہت زیادہ ہیں اور ان کی دکان الحمدللہ آج تو جیسے چمک گئی ہو۔ اوورآل الحمدللہ ہمارے جو کزن کی دکان ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب ہم دوبارہ مسجد کے صحن کے اندر چلیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک چاول نہیں کھائے، اور جن لوگوں نے آئے ہوئے مہمانوں میں کھانا تقسیم کیا تھا انہوں نے بھی فی الحال چاول نہیں کھائے۔ میرے پیارے دوستو، الحمدللہ اب ہم دوبارہ مسجد کے صحن میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ چاولوں سے ایک بھرا ٹپ لایا گیا ہے، اور ان چاولوں کو اب دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ چاولوں کو لانے میں ٹپ کے ذریعے آسانی ہوتی ہے، دیگ کو اٹھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں سے چاولوں کے ٹپ میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے اب انہی ٹپ والے چاولوں کو دیگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اب آئے ہوئے مہمانوں میں کھانا تقسیم کیا تھا اب انہیں چاول دیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اب چلے گئے ہیں، تقریباً دریاں خالی ہو گئی ہیں۔ ہمارے پیارے بہنوئی اور ایک دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد کے اندر بھی چاول کھا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی ایک ڈش لے کر جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مزے سے چاول کھائیں گے۔
ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔